ایک دلچسپ حقیقت سنیں، دنیا کی تاریخ میں ہزاروں بار انسان نے پرفیکٹ سوسائٹی بنانے کی کوشش کی اور ہر بار وہ ایکسپیریمنٹ تھوڑے وقت میں ٹوٹ گیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آئیڈیا غلط تھا، سوال یہ ہے کہ آئیڈیا بنانے والا کون تھا۔ آج ہم بات کریں گے پرفیکٹ ولیج کے ایلیوژن پر اور ایک انکمفرٹیبل سچ پر۔ دوستوں ذرا تصور کریں، ایک گاؤں ہے جہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی کسی سے جیلس نہیں، ہر شخص آنیسٹ، ہر رشتہ پیور، کوئی کانفلکٹ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، سب لوگ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں بھی کوئی فائٹ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا گاؤں واقعی ایگزسٹ کرتا ہے یا یہ صرف بیڈ ٹائم سٹوری ہے؟ نیٹ فلکس سیریز نہیں بنی ابھی تک اس پر۔ ہم سب سیکریٹلی کیا چاہتے ہیں؟ پرفیکٹ کیریئر، پرفیکٹ پارٹنر، پرفیکٹ باڈی، پرفیکٹ پیرنٹس، پرفیکٹ کنٹری، اور اگر ایک چیز بھی پرفیکٹ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار لائف ہی خراب ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہم خود کتنے پرفیکٹ ہیں؟ ہم پروکیسٹینیٹ کرتے ہیں، ہم اوور تھنک کرتے ہیں، موڈ سوئنگز رکھتے ہیں، کبھی لیزی، کبھی امپلسو، کبھی ایگو، کبھی انسیکیورٹی، لیکن ایکسپیکٹیشن لائف بالکل اسموتھ ہونی چاہیے۔ کیا یہ تھوڑا انفیئر نہیں ہے کہ ہم انسان جو خود امپرفیکٹ ہیں وہ ایک پرفیکٹ سوسائٹی چاہتے ہوں، ایک پرفیکٹ ورلڈ چاہتے ہوں؟ کیونکہ دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسان امپرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر خوبیاں ہیں تو ساتھ خامیاں بھی ہیں، ہم کہیں بہت اچھے ہیں تو کہیں بہت برے ہیں۔ تو جب ہم انسان امپرفیکٹ ہیں تو یہ دنیا جو ہم انسان بنا رہے ہیں، یہ دنیا کیسے پرفیکٹ ہو سکتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا پرفیکٹ ہو، لیکن اس دنیا کو انسانوں نے ہی تو بنایا ہے۔ تو جب انسان امپرفیکٹ ہے تو یہ دنیا کیسے پرفیکٹ ہو سکتی ہے؟ دوستوں ذرا سوچیں۔ تو دوستوں میسج بڑا سمپل ہے کہ یہ امپرفیکٹ انسان ایک پرفیکٹ ورلڈ نہیں بنا سکتا۔ یہ دنیا انسانوں نے بنائی، انسانوں نے اس کے رولز بنائے، انسانوں نے ہی اس کے سسٹمز، بارڈرز، ادارے کریٹ کیے۔ تو دوستوں یہ جو انسان جس نے یہ دنیا چلا رہا ہے، جب یہ امپرفیکٹ ہے، جب کریٹر امپرفیکٹ ہے، تو اس کی جو دنیا ہے یہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم سسٹمز کو بلیم کرتے ہیں، حکومت، سوسائٹی، حالات، سب کو بلیم کرتے ہیں، لیکن خود کو ہم کبھی بلیم نہیں کرتے۔ ہم بڑا کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہو گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ دنیا بنی کس سے ہے؟ فرشتوں سے نہیں، انسانوں سے۔ اور انسان، میں اور آپ، کنفیوز بھی ہیں، ایموشنل بھی ہیں، سیلفش بھی ہیں، کائنڈ بھی ہیں۔ یہ ایک مکسڈ پیکج ہے۔ تو ایسی دنیا میں صرف روزز ایکسپیکٹ کرنا اور تھارنس کو اگنور کرنا، یہ ریالٹی ڈینائل لگتا ہے۔ دوستوں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں خود بھی مانتا ہوں دوستوں، میں بھی آئیڈیل لائف چاہتا ہوں، پرابلمز کم، پیس زیادہ، ٹینشن کم، چل زیادہ۔ لیکن پھر میں خود سے پوچھتا ہوں، کیا میں خود ایموشنلی میچور ہوں؟ کیا میں خود صبر والا ہوں؟ کیا میں خود دوسروں کی غلطیوں کو ٹالریٹ کرتا ہوں؟ کیا میں غلطیوں سے پاک ہوں؟ کیا میں ہمیشہ بالکل ٹھیک کر پاتا ہوں؟ اور اکثر مجھے اپنے ان سوالوں کا جواب انکمفرٹیبل کر دیتا ہے۔ اور دوستوں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے، یہ جو لائف ہے، یہ جو دنیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں لائف از اے ٹیسٹ، زندگی ایک آزمائش ہے۔ ہم کہتے تو ہیں، لیکن شاید ہم اس بات کا مطلب سمجھے بغیر اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں جب دنیا آزمائش ہے تو پھر اس میں آزمائشیں ہی تو ہوں گی، اور آزمائشیں کس طرح آئیں گی؟ چیلنجز کی صورت میں، پرابلمز کی صورت میں، مشکلات کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کمفرٹ زون دینے نہیں بھیجا ہے، کریکٹر بلڈ کرنے بھیجا ہے۔ تو یہ جو آزمائش ہے، اور ہم جب سب کہتے ہیں کہ دنیا آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں پرابلمز ہوں گی، چیلنجز ہوں گی، ناانصافیاں ہوں گی، وہ سب نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کے لیے آپ اچھے ہوں، اچھا کریں تو جواب میں بھی اچھا ہی ملے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے سب اچھا کریں لیکن جواب آپ کو برا ملے، کیونکہ اگر یہ سب پرفیکٹ ہوگا تو پھر آزمائش کیسی، ٹیسٹ کیسا؟ تو اس دنیا کی آزمائش اسی چیز میں تو ہے کہ ہم اس دنیا میں آزمائے جائیں گے، مشکلات سے، پرابلم سے، لائف اور سچویشنز ٹف ہوں گی۔ ہم اچھا کریں گے لیکن جواب میں ہمارے ساتھ اچھا کبھی شاید نہیں بھی ہوگا۔ تو یہیں پر ہمارا ٹیسٹ ہے دوستوں۔ تو دوستوں شاید میری ان باتوں کو سن کر آپ لوگ اور زیادہ ڈپریس ہو رہے ہوں گے کہ اس میں تو کوئی امید کی بات ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دوستوں کہ یہ اس بات کو سمجھ لینا کہ اس دنیا میں پرفیکٹ
परफेक्ट वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन सही नहीं है। अगर हम इस बात को जान लें कि हम एक परफेक्ट वर्ल्ड की जो ख्वाहिश रखते हैं, इस बात को पहचान लें कि ये ख्वाहिश ठीक नहीं है और ये दुनिया जिसको हम कहते हैं कि आजमाइश की जगह है, अगर हम इस बात की हकीकत को भी समझ लें तो मैं समझता हूँ कि ये डिप्रेसिंग नहीं है बल्कि लिबरेटिंग है। ये मैसेज आपको ये कहता है कि ये प्रॉब्लम्स नॉर्मल हैं, ये चैलेंजेस डिज़ाइन का हिस्सा हैं और इम्परफेक्शन फेलियर नहीं है। असल कामयाबी ये है कि मुश्किल लाइफ में भी पॉजिटिव रहें, करेज रखें और ख़ुद को बेहतर बनाते रहें और ये जान लें कि जब तक लाइफ है प्रॉब्लम्स इसमें आती रहेंगी और ये प्रॉब्लम्स ही हैं जो इस लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज कोई एक प्रॉब्लम होगी, अगर आप उसको अपनी कोशिश से दूर कर लें और बहुत अच्छी बात है, हो सकता है उसके बाद कोई और चैलेंज आ जाए। क्योंकि देखें ये जो जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं हॉस्पिटल में, जो उसकी जो हार्ट बीट चल रही होती है उसमें अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन अगर जब कोई मरीज़ मर जाए और उसके बाद उसकी जो एक लकीर होती है वो सीधी लकीर चलने लगे तो हम कहते हैं कि दिस पेशेंट इज़ नो मोर। तो ये ज़िंदगी की मिसाल भी ऐसे ही है। ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चलती, क्योंकि जब वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो वो ज़िंदगी नहीं रहती। वो ज़िंदगी जब तक ही रहती है जब तक उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमें परफेक्ट विलेज नहीं, हमें एक अवेयर विलेज चाहिए, कॉन्शियस विलेज चाहिए, जहाँ लोग अपनी खामियों को मानें, दूसरों की इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें और ग्रोथ को जर्नी समझें, डेस्टिनेशन नहीं। क्योंकि दोस्तों, परफेक्ट दुनिया नहीं बदलती, बेहतर इंसान दुनिया बदलता है। और इसी तरह दोस्तों, जब हम इस इम्परफेक्ट लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी लाइफ वाकई पीसफुल बनना शुरू हो जाती है।